میچ ریفری کے متنازع فیصلوں پر شدید ردعمل، وزارت داخلہ نے اینڈی پائیکرافٹ کے پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ متنازع ریفری نے پاک جنوبی افریقہ میچز میں ہوم سیریز کے لیے پاکستان آنا تھا۔ پی سی بی کا آئی سی سی کو خط لکھ کر متبادل ریفری بھیجنے کا مطالبہ، رچی رچرڈسن کو گرین سگنل مل گیا۔ آئی سی سی نے اینڈی کرافٹ کو ایشیا کپ سے باہر کرنے کا پی سی بی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو پر جرمانے کا امکان۔ پہلگام جیسے واقعات کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ مودی حکومت اور ہندوتوا نظریے کو عبرتناک شکست ہوئی۔ پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا تو بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے ہمیشہ اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کچے کے علاقے ڈوب گئے، قانون شکن باہر آ چکے ہیں، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم، مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس، وزیر داخلہ، میئر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی چیف سیکرٹری کو کچے میں سڑکیں، اسکول، اسپتال، ڈسپنسری اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے اور کراچی میں غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کی ہدایت۔ اور گڑھی یاسین کے قریب لاڑکانہ سکھر روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم، میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق۔ شناخت قربان پنہور اور تسلیم کے نام سے ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور رفیق لولائی گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے تھے، راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے سیز فائر کا نہیں کہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہمارے پاس بہترین ایئر فورس، نیوی اور بڑی افواج پر ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے ہم پر حملہ کیا تو وہ مئی کی 4 روزہ جھڑپوں کو یاد رکھے۔ پاکستان ہر قسم کے حالات میں کسی بھی دشمن کو بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن انداز میں حل کی حمایت کی۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں گفتگو، انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے سے فرار چاہتا ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ وزیر تجارت جام کمال کا پاک ایران بزنس فورم میں مشترکہ خوشحالی کے نئے باب کا اعلان۔ تہران بزنس فورم میں پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر مکمل اتفاق۔ جام کمال کا ایران کی وزیر سڑک اور شہری ترقی فرزانہ صادق کا شاندار میزبانی پر شکریہ۔ مندو پشین اور دیگر بارڈر مارکیٹس کو فعال بنانے کے منصوبوں کا اعلان۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام پر دونوں ممالک کا اتفاق۔ ایرانی وزیر کا $10 ارب تجارتی ہدف جلد حاصل کرنے کا اعادہ۔ بشرا بی بی کی 29 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 14 اکتوبر تک توسیع۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں اغوا برائے تاوان اور قتل کے مجرم ریاض کی سزا کے خلاف اپیل مسترد۔ مجرم کی عمر قید کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ مجرم ریاض نے مامو کانجن میں میر محمد کو اغوا کر کے قتل کیا۔ ٹرائل کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور کراچی میں بن قاسم پولیس کی ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر کارروائی۔ اسٹیل مل سے لوہا، تانبا اور قیمتی سامان چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ کارروائی کے دوران 15 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ 160 کلو سے زائد لوہا اور اسکریپ برآمد۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ سیونی فورسز کی غزہ سٹی پر قبضے کے لیے زمینی کارروائیاں تیز۔ ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم کا بین الاقوامی برادری سے غزہ میں اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ نتن یاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں غزہ میں اتنی شدید بمباری ہے کہ بم دھماکوں کو اسرائیل میں بھی سنا جا سکتا ہے۔ یہ نسل کشی ہے۔
قطر پر اسرائیل کا حملہ، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس آج طلب۔ جنیوا میں ہونے والا اقوام متحدہ کونسل کا اجلاس پاکستان اور کویت کی درخواست پر بلایا گیا۔ اسرائیل نے انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کو مضحکہ خیز قرار دے دیا، کہا کہ اس اجلاس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ انسانی حقوق کے نظام پر دھبا ہوگا۔ مسلم ریاستیں خاموش، دنیا بھر میں غزہ کی صورتحال پر غم و غصہ۔ اسپین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوامی رد عمل میں اضافہ۔ بارسلونا کی مرکزی شاہراہ پر فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین کے قاتل قاتل، اسرائیل قاتل اور غزہ کا محاصرہ ختم کرو کے نعرے۔ معروف جنک فوڈ چین کا ایک ریسٹورنٹ بند کروا دیا گیا۔ ٹور ڈی اسپین سائیکل ریس میں اسرائیلی سائیکلسٹ کی شرکت کے خلاف بھی احتجاج۔ ریس کا آخری مرحلہ تکمیل کے بغیر ختم۔ T20 ایشیا کپ کے دلچسپ مقابلے، متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے ہرا دیا۔ 173 رنز ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر۔ اماراتی باؤلر جنید صدیقی نے 4 شکار کیے۔ محمد وسیم نے 69 رنز کی اننگز کھیلی۔ سری لنکا کی ٹورنامنٹ میں مسلسل دوسری کامیابی، ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے شکست۔ ایونٹ میں آج افغانستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ پاک جنوبی افریقہ ویمنز ون ڈے سیریز کا آج سے آغاز۔ پہلا میچ سپہر 3:30 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، 3 گھنٹے تک بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ کپتان ثنا فاطمہ کہتی ہیں ورلڈ کپ سے قبل سیریز انتہائی اہم ہے۔